السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو ہر روز درس قرآن کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ 20 پاروں کی تفسیر ہم کر چکے ہیں اور آج 21ویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہ پڑھیے، اتلو مطلب پڑھیے یا تلاوت کیجیے، کس چیز کی؟ ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کو پڑھیے۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کس لیے پڑھا جائے؟ مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ کیا مقصد ہے پڑھنے کا؟ ثواب کی نیت سے۔ آدمی بغیر ترجمے کے ثواب کی نیت سے پڑھ لے، یا پڑھنے کا ایک مقصد یہ ہو کہ آدمی پڑھ کر کے قرآن پر تدبر کرے، غور و فکر کرے، یہ پڑھنے کا مطلب ہے۔ یا پڑھنے کا ایک مقصد ہے کہ آدمی اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرے، یہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ یا آدمی جنت میں جانے کے لیے اس کتاب کو پڑھے تو یہ بھی پڑھنے کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پڑھیے اس کتاب کو، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ کیا کیجیے؟ ایک چیز ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک چیز ہوتا ہے قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنے کا مطلب کبھی بھی پڑھ لی، کہیں بھی پڑھ لی، تو یہ ہوا پڑھنا۔ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ جو نماز کا ٹائم ہے اس ٹائم پر باجماعت نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا۔ تو فرمایا کہ پڑھیے اس قرآن کو، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ اچھا، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی جواب دے دے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہے جی، اور اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ ہاں اچھا، اور بھی کوئی جواب آ سکتا ہے کیا؟ ہاں، اور بھی کوئی جواب آ سکتا ہے کیا؟ بہت جی جی، یہی آیت آ رہی ہے۔ اب دیکھو نماز کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز فحش سے روکتی ہے۔ چھی، فحش چیز مطلب اتنی گندی چیز، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے، والمنکر، اور کس چیز سے روکتی ہے؟ غلط چیزوں سے۔ تو یہ نماز کا فائدہ ہے۔ نماز کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو جواب یہ ہے کہ جواب یہ ہے کہ قرآن کی بات غلط نہیں ہے۔ غلط اس کی نماز ہو سکتی ہے، قرآن کی بات غلط
نہیں ہو سکتی. بندوق کا کام ہے نشانہ لگانا، اور اگر نشانہ نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب کہ اس کو نشانہ لگانا، بندوق تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ گولی باہر پھینک رہی ہے، مگر غلطی اس کی ہے، اس کا ہاتھ بندوق پر صاف نہیں ہے. تو نماز کا کام تو ہے فحش سے اور منکر سے بچانا. اب اگر یہ نہیں بچ رہا ہے تو اس میں اس کا قصور ہے، نماز کا کوئی قصور نہیں. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات اور بہت بڑی بات کہی گئی، فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ہم یہاں پر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے نا. تو ہم جب دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہم سب کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے. ہم یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل دی جا رہی ہے. کیا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. آپ کسی مدرسے میں کبھی نہیں گئے، آپ کسی مدرسے میں کبھی نہیں گئے، اور وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کبھی آپ نے کوئی رائٹنگ نہیں کی، اپنے ہاتھوں سے لکھا نہیں ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. نہ تو آپ نے پڑھائی کی ہے اور نہ آپ نے کبھی کچھ لکھا ہے. ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر پڑھائی نہ کرنا یا پڑھنا نہ آنا یا لکھنا نہ آنا یہ عیب کی بات ہے، لیکن واحد ہستی محمد رسول اللہ کی ہے کہ یہ آپ کے لیے خصوصیت کی بات ہے. یہ آپ کی خصوصیت کی بات ہے کہ آپ نہ تو کبھی کسی مدرسے میں پڑھنے گئے ہیں اور نہ آپ نے کبھی کچھ لکھا ہے. اس کے بعد فرمایا کیا بتایا جائے، کیا چھوڑا جائے. بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی کہ آپ کا ذہن قبول نہیں کر پائے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی لائیے، کوئی معجزہ لائیے. بڑا پیارا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پر. مشرکین مکہ کا مطالبہ کیا تھا؟ کوئی معجزہ پیش کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. یہ معجزے کا سوال کر رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا؟ معلوم یہ چلا کہ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ 1400 سال ہو گئے بدلی نہیں ہے، اور 14,000 سال گزر جائیں، 14 لاکھ سال گزر جائیں، قیامت کی صبح تک ذرہ برابر بھی رد و بدل ہونے والا اس سے عظیم معجزہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یکفہم، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد ایک بڑی شاندار بات، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات شاندار ہے. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسجدیں بند کر دی گئی. بہت سے ایسے ملک ہیں کہ مسجدوں میں مسجدیں تو ہیں لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. کرنا کیا ہے؟ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. آئے میرے بندو یاد رکھو، آئے میرے وہ بندے جو ایمان لے کر کے آئے، تمہیں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، تمہیں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، تمہیں دین کا کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت بڑی ہے، تو جہاں تمہیں روکا جا رہا ہے وہاں سے نکل جاؤ اور میری زمین میں کسی اور مقام پہ چلے جاؤ. فایای فاعبدون، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس سے معلوم یہ چلا کہ عبادت کسی بھی صورت میں معاف نہیں. اگر یہاں اجازت نہیں ہے تو کیا کرو؟ نکل جاؤ، چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں عبادت کرو. یہ بھی معلوم چلا کہیں اگر آپ کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، کسی شہر میں آپ پریشان ہے کہ آپ کو عبادت کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ چھوڑ دو شہر کو. یا کسی کمپنی میں آپ ایسے کہ نماز کا موقع کمپنی نہیں دے رہی ہے، آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کا موقع نہیں دے رہی ہے، نماز کی مہلت نہیں دے رہی ہے، بہتر ہے ایسی کمپنی کو بھی آپ چھوڑ دو.
ایسی کمپنی کو بھی آپ جو آپ کو عبادت کا موقع نہیں دے رہی, آپ کے عبادت کے راستے میں روڑا بن رہی ہے, جمعہ کا موقع نہیں دے رہی ہے, ایسی کمپنی کو آپ چھوڑ دیں. تو فرمایا اے میرے بندے وہ جو ایمان لے کر کے آئی, اگر عبادت میں پریشانی ہے اس جگہ اس شہر کو چھوڑ دو, گاؤں کو چھوڑ دو, ان ارضی واسعہ, میری زمین بہت بڑی ہے, فإیایا فاعبدون, اور وہاں میری عبادت کرو. اچھا یہاں کاروبار ہے, گھر بھی یہی ہے, بزنس بھی اچھا چل رہا ہے, بینک بیلنس بھی یہی ہے, کھاتا بھی یہی کھلا ہے, اب ہم دوسرے شہر گئے پھر کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا؟ جواب دیا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, پرندوں کو دیکھتے ہو جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کی پیٹھ پر رزق نہیں ہوتا ہے, ان کی پیٹھ پر خالی ہاتھ خالی پیر خالی پیٹ نکل رہے ہیں. اللہ یرزقها وإیاکم, جب ہم انہیں رزق دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں, تم تو سب سے اشرف مخلوق ہو, تم تو سب سے اشرف مخلوق ہو, جب ہم ان کو رزق دے سکتے تو تمہیں کیوں نہیں. معلوم یہ چلا یہ مسئلہ بھی سولو ہو گیا کہ کاروبار چھوڑ کے کیسے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق دینے والے ہم ہیں. کون ہیں؟ ہم ہیں, رزق دینے والے ہم. اور یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ جب دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جب ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال میں اور برکت دیتا ہے. گاؤں میں سے کچھ نہیں تھا, شہر میں کروڑ پتی ارب پتی بنگلہ بنا ہوا ہے. صحابہ اکرام کو دیکھیے کچھ نہیں تھا مکے میں, بہت سے غریب صحابہ تھے, لیکن جب مدینہ آئے تو اللہ نے مال و دولت سے مالا مال کر دیا. اچھا اب ایک سوال یہ ہے, شہر چھوڑ کر کے آ گئے دین کے لیے, کاروبار بھی چھوڑ کے آ گئے, مر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا مر گئے تو کلو نفس ذائقۃ الموت, مرنا تو ہے ہی, وہاں مرو گے یا یہاں مرو گے, مرنا تو ہے ہی, مرنے سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے, لوٹنا ہے. کیا شاندار کتاب ہے, کیسی گفتگو یہ کتاب ہے, کیسی گفتگو. انسان پڑھ لے تو اندر سے دل لرز جائے, پڑھ لے تو اندر سے جسم خوشبودار ہو جائے, ایسی کتاب ہے. اس کے بعد فرمایا کاروبار کے لیے پریشان نہ ہو, صرف محنت کرو, ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں, زیادہ نہیں کر سکتے ہو, ملے گا کتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا. فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق مقدر کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہ دنیا ہے, یہ دنیا کیا ہے دیکھو, فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا الا لہو ولعب, یہ کھیل تماشا ہے. هذه الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی, اللہ نے کہا یہ دنیا کے بارے میں کیا کہا, یہ کیا ہے, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, کھیل. اچھا ایک بات بتاؤ, کھیل کب تک چلتا ہے؟ جی کب تک؟ نہیں, کھیل جو گیم ہوتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, ابھی تو وہ شروع ہو گیا نا جس کے آخر میں ایل ہے, شروع میں آئی ہے, سمجھ گئے ہوگے بیچ کا, کتنا دیر چلتا ہے, 5 گھنٹے 6 گھنٹے, لیکن اس کے بعد دا گیم از اوور, گیم ختم ہونا ہے. فرمائے جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے, کھیل ہے. معلوم یہ چلا جس طریقے سے کھیل ختم ہوتا ہے یہ دنیا بھی ختم ہوگی, یہ زندگی بھی ختم ہوگی. فرمایا وما هذا, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, دھوکہ ہے, کھیل ہے, کود ہے, تماشا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. اور تماشے میں کیا ہوتا ہے, سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے. اور اصل چیز کیا فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, یہ جو آخرت کا گھر ہے یہی حیوان ہے. حیوان کا مطلب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, یہی ہے اصل. اور یہ دنیا کیا ہے, یہ کھیل تماشا ہے. اس کے بعد آیت پڑھتا ہوں, پھر ترجمہ کروں گا, پھر اس کو اور کھولوں گا. فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جب یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ نے خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب اس کو سمجھو, ہوتا یہ تھا کہ مشرکین ویسے تو شرک کرتے تھے, لیکن جب سمندر کے سفر میں ہو اور سمندری طوفان آتا تھا تو یہ صرف اللہ کو پکارتے تھے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل, یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں, اور جب فتح مکہ ہوا تو یہ مکہ سے بھاگ گئے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے, کشتی سمندر کے اندر پہنچی اور طوفان کا شکار ہو گئی.
سارے کشتی والوں نے اپنے بتوں کو پھینکا اور کہا اللہ سے پکارو، آج اللہ کو پکارو، آج کے دن ہمیں بچانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا جب اللہ تعالیٰ سمندر میں ہمیں بچا سکتا ہے تو خشکی میں کیوں نہیں؟ انہوں نے سوچا اگر میں بچ گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ صحابی رسول۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔ روم کا مطلب رومن ایمپائر۔ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس کی طاقت، پارشین طاقت، اور دوسری رومن ایمپائر۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ فارس کا سپورٹ کرتے تھے کیونکہ یہ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے، اور مسلمان چونکہ رومن ایمپائر کے لیے ہمدردی رکھتے تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، فارس نے حملہ کیا روم پر، روم کو اپنے اقتدار میں کر لیا۔ اس کے بعد تقریباً 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر رومن ایمپائر کو فتح نصیب فرمائی۔ تو فرمایا جا رہا ہے، سورہ روم شروع ہو گئی ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ جو ایمان لے کر کے آ جائے اور نیک عمل کرے اس کو کیا ملے گا؟ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اس کو پورا کا پورا باغ دے۔ روضہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، جنت کا مطلب بھی باغ اور روضہ کا مطلب بھی باغ، اور اللہ کے رسول کے گھر سے جو ممبر کا جو حصہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے، جو ایمان لے کر کے آ جائے، اس کو ہم باغ دے دیں گے۔ یحبرون کا مطلب وہاں پر وہ آرام کرے گا، خوش رہے گا، اور یحبرون کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو جو کچھ بھی سنائی دے گا جنت کے اندر اچھا سنائی، کچھ برا نہیں سنائی دے گا۔ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ جنت کے اندر ان کو گانا سنایا، وہ گانا سنیں گے جنت کے اندر، اور گانا کیسا ہوگا؟ یحبرون، بہت اچھا۔ وہ جب گانا سنیں گے تو بڑے خوش ہوں گے گانے سے۔ دنیا کے اندر عجیب عجیب قسم کے گانے ہیں، اور جنت کا گانا کیسا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ گانا گائیں گی، نحن خیرات حسان، اس طریقے سے ایک روایت آتی ہے۔ تو یہ جنت کے اندر گانا، جنت کا گانا، اور جو یہاں سن لے گا وہاں سننا مشکل ہے۔ اگر وہاں سننا چاہتے ہو تو یہاں پر چھوڑ دو، چھوڑ، دل مردہ ہو جاتا ہے سننے سے۔ آدمی کیا ہوتا ہے؟ دل، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے گانے سننے سے، بہت خراب چیز ہے۔ گٹکے کا اثر تو جسم پر ہوتا ہے، گانے کا اثر روح پر ہوتا ہے۔ چھوڑ دو اس کو، بہت خراب چیز ہے، بالکل چھوڑ دو۔ اس کے بعد بڑی شاندار بات کہی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات شاندار ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری بیویاں بنائی، جوڑے بنائے، شوہر کے لیے بیوی بنائی ہے، بیوی کے لیے شوہر بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ کیا کرو؟ معلوم یہ چلا کہ بیوی کے لیے سکون اس کے شوہر کے ذریعے ملتا ہے، اور شوہر کو سکون اس کی بیوی کے ذریعے ملتا ہے۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کو سکون نہ دے، حقیقی معنی میں وہ بیوی نیک بیوی نہیں ہو سکتی، جو اپنے شوہر کو سکون نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائی ہیں، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو۔ کیسے سکون ہوگا؟ ازواجا، شادی کے بعد سکون ہوگا۔ سکون کیسے ہوگا؟ بغیر شادی کے سکون نہیں ہوگا۔ سکون کیسے ہوگا؟ بغیر شادی کے آپ کی شہوت کو تو سکون مل سکتا ہے، دل کو نہیں مل سکتا ہے، اور شادی کے بعد دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ فرق ہے شہوت کے سکون میں اور دل کے سکون میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ مودت ڈال دیتا ہے۔ مودت کا مطلب محبت ڈال دیتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ محبت کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں دا لو از فرینڈشپ۔ فرینڈشپ کا نام کیا ہے؟ لو ہے۔ نہیں، لو کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا نکاح کا نام ہے۔ لو کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ نکاح کے بعد محبت ڈال دی۔ اور یہ بھی معلوم چلا کہ سچی محبت یہ کب ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اصل محبت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ کب ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا
ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس نے آسمان و زمین کو خلقت دی ہے، بنایا ہے، اور تمہاری الگ الگ زبانوں کو بنایا ہے، زبانیں الگ الگ، وہ الوانکم تمہارے رنگ الگ الگ. کتنی زبانیں دنیا کے اندر ہیں، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا ہے، کوئی تمل بول رہا ہے، نہ جانے کتنی زبانیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ہماری نشانیاں ہیں کہ ہم نے اتنی زبانیں. زبانوں کا بنانے والا کون ہے؟ کسی انسان نے تھوڑی بنائی زبان. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے زبان بنائی ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. زبان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ الوانکم مختلف رنگ، کسی کا کالا ہے، کوئی سیاہ کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں میں اور مختلف زبانوں میں اللہ نے بنایا ہے، مختلف زبان بولنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ہماری نشانیاں ہیں، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. اور کیا نشانیاں ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم بجلی چمکتی ہے، یہ بھی ہماری نشانی ہے. اور جب بجلی چمکتی ہے خوفاً وطمعا تو انسان ڈر بھی جاتا ہے اور پھر امید پیدا ہوتی ہے کس چیز کی؟ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ کی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا. اس کے بعد فرمایا بڑی اچھی چیز ہے، یہ گھر لے کر کے جاؤ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. فرمایا کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت رحمت چکھا، اذقنا کا مطلب ذائقہ، مطلب چکھنا، تو جب ہم کوئی رحمت چکھاتے ہیں اس کو فَرِحُوا بِهَا تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور جب کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے، کیوں پہنچتی ہے؟ فرمایا بما قدمت ایدیہم، وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. مصیبت کیوں آتی ہے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. اگر آپ پریشان ہیں تو اپنے آپ پر نگاہ ڈالیں کہ ہمارے گناہ تو نہیں کہ جو ہماری پریشانی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ہم یقنطون، اور جب پریشانی آتی ہے تو وہ پھر ہم سے امید نہیں رکھتا. یعنی آدمی کو چاہیے جس حالت میں بھی ہو اللہ رب العالمین سے امید رکھے. اس کے بعد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر جو بھی فساد ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اس کے بعد فرمایا نوجوان خصوصی طور پہ سنیں، جو لوگ نوجوان ہیں وہ سنیں. فرمایا پہلے آیت دیکھو، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کی. بچہ جب کمزور ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے؟ کھانا نہیں مانگ سکتا، کھا نہیں سکتا ہے، کھا لے تو اس کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، پڑے پڑے پیشاب کر دیتا ہے، لیٹرین کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا کیسے؟ کمزور، بہت کمزور. کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا ہوتا ہے. کتنا کمزور ہوتا ہے. اور ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ پھر کمزوری کے بعد اس کو طاقت دے دیتا ہے. قوت کا مطلب شکتی دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے. اور ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 حالتوں کا ذکر کیا ہے. کتنی حالتیں؟ 3. پہلی حالت کون سی ہے؟ جی کون سی؟ ہاں نہیں، پہلی حالت کون سی ہے؟ بچپن کی. دوسری حالت جوانی کی. تیسری حالت پھر بڑھاپے کی. اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بیچ میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں جوان کر دیا. فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہم نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دے دی. معلوم یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں سب سے طاقت کا مرحلہ یہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ جوانی کا. جوانی یہ سب سے زیادہ طاقت والی عمر ہوتی ہے، اور اس جوانی میں جوان جو کرنا چاہے، میں سمجھتا ہوں کوئی چیز اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہے، وہ جو کرنا چاہے کر لے. اسی لیے کہا گیا کہ قوم کی اصلاح کی ذمہ داری یہ نوجوانوں کے اوپر ہے. جس قوم کا نوجوان صحیح ہے وہ سماج صحیح ہوتا ہے، اور جس قوم کا نوجوان بگڑ جائے وہ پورا کا پورا سماج بگڑ جاتا ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک. بڑھاپا آئے اس سے پہلے یہ ہے کہ جوانی کی قدر کر لو. جو کرنا ہے کر لو جوانی میں، دین کی ریتی میں. بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوگا. بڑھاپے میں لوگوں کو دیکھا ہے صحیح سے رکوع اور سجدہ نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت محبوب ہے، بڑھاپے کی اتنی نہیں.
بڑھاپے میں تو ہڈیاں، جب شیر کے اندر طاقت ختم ہو جائے اور وہ کونے میں بیٹھ جائے تو شیر شریف نہیں ہوتا ہے، بلکہ شیر کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی وقت عبادت کر لو، بوڑھے ہو کے عبادت کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو کہ جوانی میں عبادت کرنے کا مزہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، سورۃ لقمان، انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں 5 منٹ کے اندر۔ فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو کتاب ہے حکمت کی کتاب ہے، ہدی و رحمہ، اور یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، رحمت کی کتاب ہے، للمحسنین، نیک لوگوں کی۔ اور نیک لوگ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، میرے بھائیوں یہ آیت اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو یہ تکبر سے اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں۔ کفار جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو یہ تکبر کے ساتھ اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ایسے ہو جاتے جیسے انہوں نے قرآن کو سنا ہی نہیں ہے، كَأَن لَّمْ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے ان کے کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہوں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اس کے بارے میں کہا گیا جو قرآن، بالکل دیکھو، فرمایا کہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، یہ تکبر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ معلوم نہیں چلا جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو آدمی کو چاہیے کہ سنے، اور نہ سننا، اٹھ کر کے چلے جانا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ تکبر کے، فرمایا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، یہ تکبر کی وجہ سے اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ کوئی تکبر کرے، اللہ کے ساتھ تکبر کرے، وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ذلیل ہے جو اللہ کے ساتھ تکبر کرے۔ تو جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ معلوم یہ چلا جہاں قرآن و سنت کا درس ہو کیا کرو؟ اس کو سنو بیٹھ کر کے، روز کاروبار کرتے ہو سن لو کسی دن کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کی یہاں کی بہت بڑی، سب سے لائٹ ہم نے اور آپ نے کس چیز کو لے لیا؟ اس کتاب کو، سب سے لائٹ لیا اس کتاب کو ہم نے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، رسول کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سب سے لائٹ لیا۔ ٹائم ہے تب بھی نہیں سنیں گے، نہیں ہے تب تو سنیں گے، نہیں ٹائم ہے تب بھی نہیں سنیں گے، یہ تکبر کی نشانی۔ اور یاد رکھو قرآن کے ساتھ تکبر کرو گے سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ ذلیل۔ ہماری مسجدوں میں بھیڑ نہیں ہے، چائے کے ہوٹل پہ جائیے تو بہت بھیڑ، ہر جگہ بھیڑ ہے، سٹی چلے جائیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لیکن جب موقع قرآن سننے کا ہوگا ہم اور آپ سننے کو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارا درس کب ہو رہا ہے؟ فجر کے بعد۔ ہمارا درس کب ہو رہا ہے؟ عصر کے بعد۔ شاید کبھی اس کے علاوہ بھی مہینے میں ایک آدھ درس ہوتا ہے، تو یہ 3 درس تو ہوتے ہی ہوتے تقریباً۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس مسجد میں بیٹھا ہوں، کتنے چہرے میرے سامنے ایسے ہیں جو تینوں درس میں شریک، جیسے ہی میں بیٹھوں، آپ دیکھیے میں بیٹھتا ہوں لوگ ایسے چلتے، پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی سب کا موت کا فرمانا لکھا جائے گا، ایسے لوگ اٹھ کے بھاگتے ہیں۔ بس ایسے قرآن کھول لوں میں، اور اگر یہ درس نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہتے، موبائل، ہنسی مذاق، اس میں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو۔ ابھی یہ درس نہ ہو، ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، 4-5 لڑکے بیٹھے رہے، سب کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن جہاں درس ہوتا ہے فوراً رائے فرار اختیار کر لیتے۔ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نہ تو فجر کے درس میں بیٹھتے، ٹھیک ہے بھائی عصر کے بعد آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، فجر کے بعد تو ملے گا نا، مہینے میں 1 دن تو ملے گا نا، نہ تو وہ فجر کے درس میں، نہ کسی درس میں نہیں۔ میرے بھائیوں کی دل مردہ ہو گئے ہیں تکبر کی بنیاد، تکبر شیطان نے بہکا دیا۔ کہا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، چھوڑو 25 منٹ کی بات ہے، یہ کر لو گے، ارے 25 منٹ تو وہ یوٹیوب پہ شارٹ دیکھنے میں نکل جاتے ہیں، 25 منٹ نہیں یہ گھنٹہ نکل جائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے 30 سیکنڈ کے ہیں، آپ اوپر کرتے رہیے، گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اس قرآن سے ہم نے اپنے رشتوں کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے رشتے کو توڑ لیا۔ اس قرآن سے جڑو گے اللہ سے جڑے رہو گے۔ حضرت لقمان کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ لقمان کا۔ اچھا یہ پیغمبر نہیں تھے، لقمان کون تھے؟ یہ
ہاں نیک بندے تھے. کون تھے یہ لقمان؟ یہ کوئی رسول نہیں تھے، پیغمبر یا نبی نہیں تھے، یہ نیک بندے تھے. یہ حکیم تھے. کون تھے؟ حکیم کا مطلب والے حکیم صاحب نہیں، یہ حکیم مطلب حکمت جن کے پاس، سمجھداری. تو یہ لقمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا. تو جب کبھی پوچھا جائے تو کہ لقمان کون تھے، تو یہ جواب تو صحیح ہے کہ نیک آدمی تھے، یہ جواب بھی ہونا چاہیے کہ لقمان حکیم تھے. کون تھے لقمان؟ حکیم تھے. یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، یہ کسی بادشاہ کے چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو، ایک جانور ذبح کرو، بکری ذبح کرو، اور اس بکری کا سب سے شاندار چیز میرے سامنے لا کر کے پیش کرو. یہ گئے اور یہ زبان لے آئے، ٹنگ، زبان. بادشاہ نے کہا ہاں یہ سب سے شاندار چیز ہے، اگر یہ اچھی ہو تو انسان کو پان کھلوا دیتی، اگر زبان اچھی ہو تو کیا ہوتا ہے، انسان کو پان کھلوا دیتی. کچھ دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے خراب پیس لے کر کے آؤ. تو یہ گئے، انہوں نے ذبح کیا اور پھر یہ زبان لے کر کے آئے. بادشاہ نے کہا پھر زبان؟ کہا یہی سب سے خراب ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو یہی مار بھی کھلوا دیتی ہے. دونوں چیزیں، یہ اگر اچھی ہو جائے تو یہ پان کھلوا دے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو کیا کھلوا دے، مار کھلوا دے. اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کیا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، آئے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو کچھ اتنا وقت دے کہ ان کی دینی تربیت اس وقت کے اندر کر سکے، اتنا وقت دے کہ ان کو دین کی باتیں بتا سکیں. اور یہ بھی معلوم چلا کہ جب دین کی بات بتائیں تو ان پہ سختی نہ کریں. کیسے بتائیں؟ پیار سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. معلوم یہ چلا کہ بچوں کو ڈانٹ کر کے نہ بتائیں. کیسے بتائیں؟ پیار کے ساتھ. اور سب سے پہلے ان کو کس چیز ان کی کون سی چیز مضبوط کریں؟ ان کا عقیدہ، ان کی توحید مضبوط کریں. میرے بچے شرک نہ کریں. جس اسکول میں جا رہا ہے کبھی شرک کی باری آ جائے، وندے ماترم نہیں، میرے بچے یہ مت کرنا. اسکول سے چلے آنا یہ تو گوارا کر لینا، اللہ کے ساتھ شرک. ہماری شریعت کے اندر شرک کے ساتھ توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. پڑھائی چھوٹ جائے، کروڑوں کی ڈیل چھوٹ جائے. بہت سے میں نے دیکھا مسلمان اہل حدیث آج نمستے کر رہا ہے. بھائی نمستے کہاں، تمہاری بیکار ہے تمہارا اہل حدیث ہونا اگر تمہیں نمستے کرنا ہے. جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جن کا سلام ہے وہ کریں، ان سے کوئی اعتراض نہیں. ہمیں آپ سے اعتراض ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ توحید والے ہیں، اور نمسکار نمستے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے جھک رہے ہیں. اور ایک مسلمان کی پیشانی کس کے سامنے جھکتی ہے؟ یہ بھی عقیدے کے ساتھ کمپرومائز ہے. اور شریعت، ہمارا اسلام توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. کروڑوں کی ڈیل کینسل ہو جائے لیکن توحید کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش، یہ ہمارا اسلام. توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا، کمپرومائز مت کر توحید کے ساتھ. فرمایا آئے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اب دلیل بھی دے رہے ہیں، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور یہاں کہا گیا کہ ظلم ہے. جانتے ظلم کیوں کہا گیا؟ آدمی جب شرک کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. اپنے نفس پر کیا ظلم کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی جنت سے دور ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ تو کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اللہ پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے. وہ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ اپنے نفس پر کر رہا ہے. اس لیے کہا ہے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. اور فرمایا یا بنیا انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا، زمین و آسمان کے اندر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو باہر لے آئے گا. اور فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بچے نماز پڑھتے رہنا. کیا کرنا؟ اے میرے بچے نماز پڑھتے رہنا. اور وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دیتے رہنا. وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا. واصبر علی ما اصابک، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کرنا؟ صبر کرنا. میں کہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کو یہ نصیحت تو یاد کر لینا چاہیے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی یاد کر لیں، اور جن کی ہو گئی ہیں یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کریں.
اپنے بچوں کو ہر روز 15 منٹ تو کم سے کم دین کے لیے ان کے ساتھ خاص کر لیں. اور فرمایا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. اے ہے تربیت ہوتی کیسی ہے لقمان سے سیکھو. فرمایا اے میرے بچے ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. جب لوگوں میں چلنا تو اپنا گال پھلا کے مت چلنا. کیسے؟ میں تو ان کا بیٹا ہوں. باپ کہتا ہے کوئی ہو تو مجھے بتانا. کیا کہتا ہے یہاں پر؟ کوئی ہو دیکھ لوں گا میں, تو جا مجھے بتانا. اور لقمان کہتا ہے میرے بچے جب لوگوں میں چلنا تو اپنے گالوں کو پھلا کے عقل گال پھلا کے مت چلنا. اور ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں عقل کے مت چلنا. کیسے مت چلنا؟ عقل کے مت چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہمارا لا ہے, یہ ہمارا لا ہے. اسے سنو تو قانون سمجھ کے سنو, لا سمجھ کے سنو. اس کے بعد فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, اپنی آواز کو بھی پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اس کے بعد چلو بتا دیتے ہیں کیونکہ حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے اس کتاب کا. چھوڑ تو بہت کچھ دیتے ہیں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑی نہیں جا سکتی. 5 چیزیں ہیں. دیکھو فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی بشر دعویٰ تو کر دے مگر اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب آئے گی کس کو پتا ہے؟ عنده علم الساعة, اس کے پاس. کوئی نہیں جانتا قیامت. وہ ایک صاحب نے کہا کہ دنیا 2025 میں ختم ہو رہی ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے دنیا 2025 میں ختم ہو رہی ہے. ان کا جواب اس موقع پر تو بہت اچھا تھا. بہرحال قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْث, غیث کا مطلب بارش. بارش کب ہوگی کس کو پتا ہے؟ موسم محکمے والے دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کا دعویٰ اکثر بار کیا ہوتا ہے؟ غلط ثابت ہوتا ہے. میسج آتا موبائل پر کہ جے پور کے علاقے میں, سیکر کے علاقے میں 3 گھنٹے میں زوردار بارش ہوگی. نہ بارش کا نام و نشان. لیکن اللہ کو معلوم ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْث, کہ بارش کب ہو. اللہ کو اوتھینٹک معلوم ہے. ان کو شک رہتا کہ شاید ہو یا نہ ہو. اللہ کو پکا معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ برسانے والا تو وہی, اس کے حکم کے بغیر برس نہیں سکتی. اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کی جانکاری بھی کس کو ہے؟ اللہ. آپ کہیں گے مشینوں سے پتہ لگا لیا جاتا ہے. مشینوں سے پتہ لگا لیں میں بھی ڈر لگتا ہے آدمی کو, پتہ نہیں کہ صحیح بتا رہی ہے یا, کیونکہ وہ مشین ہے, پتہ نہیں غلط بتائے یا صحیح بتائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ ہم. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی نفس کو نہیں پتا کہ کل کیا کمائے گا, کل کیا کھائے گا. آپ کو پتا کل کیا کھائیں گے؟ نہیں پتا ہے. اور اے یہ چیز لے کر کے جاؤ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی نفس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. کہاں مرے گا؟ کس زمین میں مرے گا, کس ملک میں, کسی کو نہیں پتا ہے. آپ جے پور میں, میں جے پور میں ہوں, پتہ نہیں موت کہاں پر ہے. رہنے والا میں اٹاوا کا ہوں, پتہ نہیں مروں اٹاوا میں یا نہ مروں. آدمی جے پور کا رہنے والا دبئی میں مر رہا ہے. آدمی ہواؤں میں, لوگ کار ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں, لاش نہیں ملتی آدمی. تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ مرے گا. آدمی جے پور سے دبئی گیا کمانے کے لیے یا کوئی بڑی ڈیل ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کی موت وہاں لکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ راستہ بنا دیا. کسی نے کہا ہے کہ آدمی ہوائی جہاز میں سوار ہے اور جہاں جا رہا ہے اس کی کروڑوں کی ڈیل ہے لیکن وہاں اس کی موت ہے. تو آدمی کی یہ جو سفر ہے یہ اس کی موت کا سفر ہے. کس کا سفر ہے؟ آدمی کو پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے میرے سے, تو یہ موت کا سفر ہے. تو کسی انسان کو نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر مرے گا. اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے. ہر جمعے کے دن اللہ کے رسول فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون.
اس کے بعد آیت دے لیتے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. موت کے فرشتے ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم ترجعون، رب کی طرف لوٹنا ہے. وترى المجرمین ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اور جب یہ مجرم لوگوں کو دیکھیں گے وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ مجرم کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، آئے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں تو پھر دنیا کی طرف لوٹا دیتا کہ ہم نیک عمل کریں. لیکن یہاں سے جب کوئی چلا گیا تو پھر لوٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. اس کے بعد کہا انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بے شک جو ایمان لے کر کے آئے ہماری آیتوں پر، الذین اذا ذکروا بها، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خروا سجدا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وهم لا يستكبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. سجدہ کر لینا، یہ سجدہ تلاوت والی آیت ہے. اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جسم ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور یہ رات میں اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد کہا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کسی نفس کو معلوم نہیں، کوئی نفس نہیں جانتا ہے ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیا ان کے رب نے ان کے لیے کتنی شاندار چیز چھپا کر کے رکھی ہے. جنت کوئی نہیں جانتا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں سنا. ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت اتنی حسین ہے کہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا. کتنی حسین ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخفی لهم، چھپا کر کے رکھا ہے. کیوں؟ یہ رات میں لوگوں سے چھپ کر کے تہجد پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپا کر کے رکھا ہے. اور من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا جنت. جنت کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ 20ویں پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ تھا. باتیں بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ کل 22ویں پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے اور سمجھ کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.